وإجماع أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. معزز و مکرم محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل خالق کائنات رازق کل جہاں ستار العیوب ذات ببرکات نے ہم لوگوں کو اپنی بارگاہ اقدس ناز میں حاضر ہونے کا شرف کامل نصیب فرمایا. کروڑوں اربوں بار بلکہ لا تعداد بار درود پاک ہیں امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء حضور والی کائنات آقائے نعمت سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوبی رب المشرقین و رب المغربین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے لیے کہ جن کے صدقہ عظیمہ سے، جن کی عنایتوں سے اور جن کی محبتوں کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایمان سے ہم لوگوں کو مشرف فرمایا، اور جن کی کاوشوں کے صدقے سے اللہ رب العزت نے یہ محراب و منبر کی زینت مسلمانوں کو بنایا اور قرآن جیسی عظیم دولت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی. برادران ذی وقار، خالق لم یزل نے، مالک کائنات نے حضور فخر آدم و بنی آدم امام المشرقین والمغربین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو جس طرح عظمتوں سے نوازا،
جس طرح کمالات سے اللہ نے اپنے حبیب کو نوازا، اسی طرح اللہ رب العزت نے حبیب کی امت کو بھی نوازا، اسی طرح اللہ رب العزت نے حبیب کے چاہنے والوں کو بھی نوازا کہ اللہ رب العزت نے دیگر پیغمبران اسلام کی امتوں پر جو سختیاں فرمائیں، دیگر پیغمبران اسلام کی امتوں پر اللہ رب العزت نے جو پکڑ فرمائی، جو اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ ناراضگی کا اظہار آج تک اللہ نے حبیب کی امت کے ساتھ نہیں فرمایا۔ ہمیشہ خالق لم یزل کے جتنے بھی بندے آئے وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیارے تھے، لیکن حبیب کی امت کو جن عظمتوں سے نوازنا تھا وہ اللہ نے حبیب کے سامنے رکھ دیا اور اعلان کمال فرما دیا۔ حبیب علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پاک نبی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، اے حبیب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہوگا۔ آپ کو اتنا نوازا جائے گا، آپ کو اتنا نوازا جائے گا، اتنا عطا کیا جائے گا، حبیب فَدَّرْتَ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ حبیب کائنات آپ کے لیے بنائی، زمین و آسمان آپ کے لیے بنایا، یہ کائنات کا سارا کھیل آپ کے لیے رچایا۔ جب ساری کائنات ہے ہی آپ کے لیے، جب ساری کائنات بنائی ہی آپ کے لیے ہے، جب اپنا آپ ہونا بھی آپ کے لیے ظاہر کیا، اپنا رب ہونا بھی آپ کی وجہ سے ظاہر کیا، اے حبیب میں نے اپنے آپ کو متعارف کروایا تو آپ کی وجہ سے کرایا۔ تو جب ساری کائنات آپ کی وجہ سے بنی، جب ساری کائنات آپ کی وجہ سے مارز وجود میں آئی، جب ساری کائنات کو ہم نے سجایا ہی آپ کے لیے ہے، تو پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ حبیب اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضور کی رضا کو اللہ نے اہمیت دی، حضور کی رضا کو اللہ رب العزت نے پسند کیا۔ اللہ نے پوچھا حبیب آپ کی رضا کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا حبیب آپ چاہتے کیا ہیں؟ اور حبیب خدا کی رضا کیا تھی؟ یا اللہ میرے ہر ایک امتی کو جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے، یہ ہماری رضا ہے۔ اور حضور اپنی امت سے اتنا پیار کریں، اپنی امت سے اس قدر محبت کریں، اپنی امت سے اس قدر چاہت کا اظہار فرمائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ایک دفعہ ایسا موقع آیا، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے مجمع سے اٹھے، صحابہ کرام کی محفل سے اٹھے، تو حضور علیہ السلام مدینہ کی باہر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مدینہ کے باہر کی طرف رخ کر کے حضور چلتے حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب صحابہ نے سمجھا شاید سرکار کسی ضرورت کے تحت، کسی وجہ کے لیے حضور یہاں سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ کچھ ٹائم تک سرکار لوٹ کے آ جائیں۔ حضور علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو حضور سے پوچھیں گے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر جانے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں آپ کشاں تشریف لے کے گئے؟ اب صحابہ منتظر ہیں کہ کب دوبارہ سے جلوہ مصطفیٰ نمودار ہوتا ہے، اور ہم حضور سے علت پوچھتے ہیں مدینہ سے نکلنے کی۔ ظہر ہو گئی، حضور کا مکھڑا نظر نہ آیا، صحابہ میں اب بے تابی اور بے چینی کا انداز نمودار ہونے لگا، صحابہ بے قرار ہونے لگے، تڑپنے لگے۔ چلو انتظار کرتے ہیں، شام تک انتظار کرتے ہیں۔ عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کی گھڑیاں بھی نمودار ہوئی، صحابہ کرام نے نماز پڑھی، لیکن حضور علیہ السلام ابھی بھی ظاہر نہ ہوئے۔ صحابہ مزید تڑپنے لگے، مزید مچلنے لگے، چلو مزید دیکھتے ہیں۔
ہو سکتا ہے حضور کسی کام میں زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہوں، مغرب کا ٹائم ہو گیا لیکن سرکار کا چہرہ انور نظر نہ آیا، عشاء ہو گئی سرکار نظر نہ آئے۔ اب صحابہ کوئی کسی طرف ڈھونڈنے کے لیے نکلے، مدینے میں سرکار نظر نہ آئے، صحابہ لوٹ آئے، شاید کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہیں دور نکل گئے ہیں، کہیں دور چلے گئے ہیں۔ اب صبح کے لیے صحابہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب صحابہ نے اپنی اپنی ٹولیاں بنائیں، اپنی اپنی جماعتیں بنائیں، ہر ٹولی ایک الگ الگ قبیلے کی طرف نکلی، الگ الگ راستے کی طرف نکلی، ہر ٹولی اپنے اپنے راستے پہ جانے لگی کہ آج ہم سرکار کو تلاش کر کے لائیں گے، چاہے سرکار جتنا بھی دور گئے ہوں، ہم سرکار کے بغیر نہیں رہ سکتے، سرکار کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اب سرکار کو ڈھونڈ کے لانا ہے، سرکار کو کہاں سے ڈھونڈے؟ کوئی صحابی کسی طرف جا رہا ہے، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، صحابہ جا رہے ہیں ڈھونڈنے کے لیے مصطفیٰ کو۔ اب کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی قبیلے کی طرف۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اب تمام صحابہ کو ادھر ادھر دوڑا دیا۔ دوڑانے کے بعد خود قصد فرمایا کہ میں مدینے سے باہر جا کے جو وادیاں ہیں، جو گھاٹیاں ہیں، جو میدان ہیں، وہاں پر جا کے سرکار کو تلاش کروں گا۔ درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات۔ صحابہ کرام اپنے اپنے مراکز کی طرف چلے، ہر ایک نے ذمہ لے لی ڈیوٹی۔ ہم اپنے اپنے جاننے والوں سے پوچھیں گے۔ صدیق اکبر بھی نکلے، اب دیوانہ وار صدیق ڈھونڈ رہے ہیں، دیوانہ وار حضور کو تلاش کر رہے ہیں، حضور کو تلاش کرنا ہے۔ نکل گئے دور مدینہ سے، چلتے چلتے وادیاں آئیں کراس کرتے گئے، گھاٹیاں آئیں کراس کرتے گئے، پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ایک چرواہا تھا، بکریوں کو چرانے والا، بکریوں کو چرا رہا ہے۔ سرکار صدیق اکبر نے اس چرواہے سے پوچھا، فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو نے ہمارے سرکار کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا آپ کے سرکار کون ہیں؟ میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا ہمارے آقا ہیں، ہمارے ماوا و ملجا ہیں، مدینہ سے تشریف لائے ہیں، پتہ نہیں سرکار کہاں چلے گئے، میں ان کو تلاش کر رہا ہوں۔ اب بکریوں کے چرواہے نے کہا اے اللہ کے بندے، میں آپ کے آقا کو تو نہیں جانتا، میں آپ کے سرکار کو تو نہیں جانتا، ہاں ایک شخص ہے جو آج 2-3 دن ہو گئے میں روزانہ آ کے اس پہاڑ کی غار کے اندر دیکھتا ہوں، اور وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ جس کے چہرے کی ضیاء سے وہ غار روشن ہو چکا ہے، اس کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ جس کے چہرے کی چمک نے رات کو دن میں تبدیل کر دیا ہے، جس کے چہرے کی ضیاء اس قدر عظیم ہے کہ مجھے اس کے چہرے سے نکلنے والا نور اس کی شعاعیں سامنے والی پہاڑی پر پڑتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن میں اس کو اس لیے جانتا ہوں کہ میں بکریاں چرا کے آیا، میں جب بھی چرا کے آتا ہوں، حالانکہ جانور کا کام ہوتا ہے کہ جانور جب باہر نکلتا ہے گھر سے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے باہر جا کے چروں گا، باہر جا کے کھاؤں گا، باہر جا کے اپنا پیٹ بھروں گا۔ لیکن یہ میری بکریاں پہلے تو کھاتی تھی، پہلے تو آ کے چرتی تھی، لیکن جب سے وہ سوہرے چہرے والا عظیم شخص یہاں تشریف لایا ہے، میری بکریاں آ کے چرتی نہیں ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں گویا کہ میری بکریاں
گھر سے میرے ساتھ نکلتی ہے تو اس غرض سے نکلتی ہے کہ چل کے اس سونے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر کے آئیں گے، اس لیے میرے ساتھ نکلتی ہے۔ اور میں ان کو روزانہ آ کے دیکھتا ہوں، آج 2 یا 3 دن گزر گئے، میں دیکھتا ہوں جب بھی میں بکریاں چرا کے لاتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سونی شکل والا مصطفیٰ، جو عظیم شکل والا مصطفیٰ ہے، جو تمہارا آقا ہے یا جو بھی ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن سنو اے اللہ کے بندے، جب بھی میں آتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں، سجدے پر اس کی جبین جھکی ہے اور زبان پر روتے ہوئے ایک ہی ترانہ ہے، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ میں روتا ہوا دیکھتا ہوں، اور وہ چرواہا کہنے والا وہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے سنو، میں نہیں جانتا اس شخصیت کو، لیکن میں بھی اس کا گرویدہ ہو گیا، میں بھی اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا، میں بھی اس کے حسن پر فدا ہو گیا، جب سے اس مکھڑے کو تکا ہے۔ اب میری بکریوں کا یہ حال ہے کہ جب وہ روتا ہے تو میری بکریاں بھی روتی ہیں، جب وہ بولتا ہے میری بکریاں اس نار کے سامنے بیٹھ کے اس کی سونی گفتگو کو سنتی ہیں، اور میری بکریاں بھی سر ہلاتی ہیں، میری بکریاں اس کے رونے کے ساتھ روتی ہیں، اور میری بکریوں کو روتا ہوا دیکھ کے میں بھی رونے لگتا ہوں۔ اور مجھے 2-3 دن سے نہ اور کوئی صدا سنائی دی، نہ اور کوئی جملہ سنائی دیا، نہ اور کچھ سنائی دیا، میں جب بھی سنتا ہوں اس غار سے ایک ہی صدا گونجتی ہے، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ صدیق اکبر نے کہا جو نقشہ تم نے کھینچا ہے، جو انداز تم نے بتایا ہے، جو حسن تم نے بیان کیا ہے، وہ میرے آقا کے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا کو اللہ نے سونا ہی اتنا بنایا، میرے آقا کو اللہ نے جمیل ہی اتنا بنایا کہ ان جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے پیارا اتنا بنایا، مصطفیٰ کی ذات تو جہاں رہ گئی، مصطفیٰ کا نام اتنا پیارا ہے کہ کیڑا سہرا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ کیڑا سہرا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ دو جگتے سایہ رحمت دا، ایدی چھاندیاں ریساں کون کرے۔ دو جگتے سایہ رحمت دا، ایدی چھاندیاں ریساں کون کرے۔ جاگیا بھاگ حلیمہ دائی دا، ملیا محبوب خدائی دا، جس گودچ والی دو جگ دا، اس ماں دیاں ریساں، سارے بولے نا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے۔ کیڑا سوہنا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ جو سہنے نے فرمایا ہے انہوں سن کے سینے نہ لایا ہے، بے مثل محمد عربی دے سجنا دیاں ریساں کون کرے۔ کیڑا سہنا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ اللہ نے سونا ہی اتنا بنایا حضور کو، لیکن جب سے تشریف لائے، جب سے کائنات میں جلوہ گر ہوئے، جب سے کائنات میں آنکھ کھولی مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کی زبان کا ترانہ ہے اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما۔ صدیق اکبر نے فرمایا ذرا مجھے لے چلو نا اس ہادی برحق کی طرف، اس جانے جانا کی طرف، میں ملنا چاہتا ہوں اپنے آقا سے۔ وہ بکریوں کا چرواہا تھا، اس نے کہا چلو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب جاتے ہیں غار میں پہنچ کے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سر انور اب بھی زمین پر جھکا ہے، اب بھی مصطفیٰ کی جبین رحمت زمین پر ٹکی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لب اقدس پر اب بھی وہی جملے ہیں اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما۔ صدیق اکبر نے سماعت کیا اور حضور علیہ السلام کو آواز دی، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، آپ نے ہمیں تڑپا کے رکھ دیا، 2-3 دن ہو گئے، اب تک آپ کا دیدار ہمیں نصیب نہ ہوا، ہم بے چین تھے، تڑپ رہے تھے،
مچل رہے تھے، بڑے پریشان تھے، آخر آپ کہاں چلے گئے؟ حضور ہم آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اس جگہ سے اپنی جبین رحمت کو اٹھایا، سیدنا صدیق اکبر کی نظر نے تکا اس مقام کو، اس منظر کو جہاں پر میرے آقا کی جبین جھکی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ جب میری نظر پڑی، میں نے اس کپڑے کو بھی سرکار کے چشمین رحمت سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے تر دیکھا۔ تڑپ اٹھے یار غار، مچل کے کہتے ہیں سرکار یہ کیا وجہ ہے؟ آپ تو رب کے پیارے حبیب ہیں، آپ تو رب کے پیارے دوست ہیں، اور آپ اتنا ہوتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں اتنا غم کرتے ہیں؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا فکر کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر مجھے کوئی فکر نہیں ہے کائنات کی، مجھے کوئی فکر نہیں ہے دنیا کی، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کسی کی۔ میں اگر اس مقام پر آج آیا بیٹھا ہوں اور اگر رو رہا ہوں تو میرے رونے کی وجہ نہ اپنے ہیں، نہ اپنے گھر والے ہیں، نہ اپنے بچے ہیں، نہ اپنی اولاد ہے، نہ اپنے اصحاب ہیں۔ میرے رونے کی وجہ میری امت ہے کہ جن کے لیے میں رب سے رو رو کے دعائیں کر رہا ہوں۔ آقا آخر وجہ کیا ہے؟ اب کیا مانگ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا صدیق میرے ساتھ بیٹھو۔ آقا آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کے صحابہ دیوانہ وار آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے صحابہ تڑپ رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کے صحابہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، حضور چلیں نا میرے ساتھ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں صدیق میرے ساتھ بیٹھو، تب تک یہاں سے میں نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میرے ساتھ بیٹھ کے یہاں پر میرے لیے، میری امت کے ساتھ، میرے ساتھ مل کے میری امت کے لیے دعائے مغفرت نہیں طلب کرو گے۔ صدیق یہاں بیٹھو، وعدہ کرو مجھ سے، کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کو گواہ بنا کے تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ اپنے حبیب کی امت کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں صدیق ایسے نہیں مزہ آیا، جاؤ عمر ابن خطاب کو بھی لے کے آؤ، عثمان غنی کو بھی لے کے آؤ، علی المرتضیٰ کو بھی لے کے آؤ۔ اور ایک اور روایت کے اندر ذرا اس سے مختلف انداز ہے، فرمایا حضور ہیں اپنے حجرے میں، حجرے کا دروازہ نہیں کھول رہے، صدیق اکبر بھی کھٹکاتے ہیں، حضور جواب نہیں دیتے، عمر ابن خطاب بھی کھٹکاتے ہیں، جواب نہیں ملتا، عثمان و علی بھی کھٹکاتے ہیں، جواب نہیں ملتا، سارے صحابہ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، حضور جواب نہیں دیتے۔ اب صحابہ کرام نے ایک آپس میں میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ اور کوئی بھی شخصیت کائنات کی مصطفیٰ سے دروازہ نہیں کھلوا سکتی، ہاں ایک ہستی ہے مدینہ میں جس کا نام دنیا والے فاطمہ الزہرا سے جانتے ہیں، جاؤ سیدہ کائنات کو بلا کے لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کو بھیجا گیا، سیدہ کائنات کو بلا کے لایا گیا، سیدہ کائنات نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے آقا نے پوچھا من دقل باب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ عرض کی حضرت سیدہ کائنات نے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تم اندر آ جاؤ۔ اب سیدہ کائنات اندر تشریف لاتی ہیں، فرمایا میں نے آ کے منظر کیا دیکھا، میں نے بڑا عجب منظر دیکھا کہ مصطفیٰ کی لحیہ مبارک سے آنسوؤں کی وجہ سے لحیہ مبارک تر ہے اور اس داڑھی مبارک سے آنسوؤں کے قطرے بہتے جا رہے ہیں، حضور کا دامن بھی بھیگا ہوا ہے اور حضور رو رو کے ایک ہی التجا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ سیدہ کائنات نے رو کے عرض کیا ابا جان آپ کیوں اتنا تڑپتے ہیں، آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا فتردہ کا، اللہ آپ کو راضی کرے گا، پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہاں پر میرے ساتھ بیٹھو۔ سیدہ کائنات بیٹھتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو قیامت والے دن رب سے کچھ اور نہیں مانگیں گے، بس ایک ہی چیز طلب کریں گے اللہ سے، اور وہ چیز کیا ہوگی؟ رب سے اتنا عرض کریں گے مولا دنیا کے اندر جو دکھ اٹھائے، جو اذیتیں برداشت کی، جو تکلیفیں سہی، ان کا بدلہ ایک ہی صورت میں عطا کر دے کہ تو
تم نے بھی کہنا ہے، میں نے بھی کہنا ہے، میری امت کے لیے سب نے مل کے دعا کرنی ہے۔ سیدہ کائنات نے تبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابا جان میں ابھی دعا کرتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جتنا بھی دنیا میں ہم نے صبر کیا، جو اذیتیں سہی یا سہیں گے، یا اللہ ان سب کا بدلہ ہمیں اس صورت میں چاہیے ہوگا کہ میرے ابے کی امت کو جہنم سے بری کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دینا۔ جب حضور نے سنا فرمایا ایسے مزہ نہیں آیا، چلو صدیق سے بھی یہی وعدہ لیتے ہیں، عمر سے بھی یہی وعدہ لیتے ہیں، عثمان و علی سے بھی یہی وعدہ لیتے ہیں۔ اب صدیق اکبر آئے، حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ یقیناً آپ حضرات میں سے اکثر جانتے ہوں گے، جن کو مفسر قرآن اور رب کا ولی بھی کہا جاتا ہے۔ بہاولپور کی بہت عظیم ترین شخصیت گزری ہے۔ ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر فیوز الرحمان، جو کہ انہوں نے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر روح البیان کی شرح کی، اور اس کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز محبت امت مصطفیٰ کو، کہ صدیق اکبر نے پھر حضور کی امت سے کیسی محبت کی۔ جب حضور نے کہا نا کہ تم بھی میری امت کے لیے دعا کرو، علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تب سے صدیق اکبر کے دل میں ایک ایسی عشق کی آگ اٹھی، ایسی محبت کی آگ جلی کہ سیدنا صدیق اکبر تب سے امت مصطفیٰ کے غم میں فکر کرنے لگے۔ ایک آیت کریمہ ہے یوم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس کے تحت فرمایا کہ ایک صحابی نے جا کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، یہ بتائیں تفکر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں فکر کرنا، سوچنا۔ اس صحابی نے کہا کہ فکر، کسی بھی چیز کے بارے میں فکر کرنا، ایک لمحے کا اجر جو ہے وہ ایک دن کی عبادت کے برابر مقام رکھتا ہے۔ وہ صحابی چلے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس، ان سے آ کے پوچھا آپ بتائیں تفکر کے بارے میں آپ کی کیا فکر ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ بھی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک لمحے کا تفکر ایک سال کی عبادت کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اب وہی صحابی لوٹ کے آئے سیدنا صدیق اکبر کے پاس، ان سے پوچھا آپ بتائیں ایک لمحے کی فکر، ایک لمحے کا تفکر، اس کا اجر کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ایک لمحے کی فکر جو ہے وہ 500 سال کی عبادت سے بھی زیادہ مقام رکھتی ہے۔ صحابی بڑے حیران ہوئے، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، لیکن تینوں نے الگ الگ جواب دیا۔ چلے گئے مصطفیٰ کی بارگاہ، جا کے بتایا کہ حضور میں نے ایسے جا کے سب سے پہلے ابو ہریرہ سے پوچھا، اس نے ایک دن کی عبادت کا جواب دیا۔ میں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اس نے 1 سال کی عبادت کا کہا، اور صدیق اکبر نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے کہا 500 سال کی عبادت کے برابر ایک لمحے کا تفکر مقام رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا تینوں کو لے کے آؤ۔ تینوں آ گئے۔ حضور نے سب سے پہلے ابو ہریرہ سے پوچھا، بتاؤ تم کس چیز کے بارے میں تفکر کرتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں یہ اللہ نے یہ کائنات بنائی، زمین و آسمان کیسے بنائے، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان کیسے اللہ نے بنایا، اس بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا، تیرا ایک لمحے کا تفکر جو ہے وہ ایک دن کی عبادت کے برابر مقام رکھتا ہے۔ صرف اتنا سوچ لینا، یہ مقام ہے امت مصطفیٰ کا، صرف سوچ لینا کہ اللہ نے اتنا بڑا زمین و آسمان کیسے بنایا۔ فرمایا اللہ ایک دن کی عبادت کے برابر اس کا اجر دے دیتا ہے۔ حضور نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، تم بتاؤ تم کیا سوچتے رہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر مرنا ہے، پھر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے پھر جواب بھی دینا ہے، بتانا بھی ہے کہ زندگی کہاں اور کیسے خرچ کر کے آیا، کس کے پاس گزار کے آیا، کس کی فکر کر کے آیا۔
حضور نے فرمایا تو نے بھی سچ کہا، تیرے والا تفکر جو ہے یہ 1 سال کی عبادت کے برابر اجر رکھتا ہے۔ صدیق تم سامنے آؤ۔ صدیق سامنے آئے۔ حضور نے پوچھا ہاں تم بتاؤ، تم نے جو 500 سال کی عبادت کا اجر کہا، بتاؤ نا تم کس چیز کے بارے میں تفکر کرتے ہو؟ سنو مسلمانوں، آج سیدنا صدیق اکبر کو ممبروں پر بیٹھ کے لوگ بکواسات کرتے ہیں، ممبروں پر بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور ہم لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ میرے مصطفیٰ کا یار ہے، میرے مصطفیٰ کا وہ دیوانہ ہے کہ جب مصطفیٰ نے پوچھا کہ تو بتا تو کس چیز کے بارے میں فکر کرتا ہے؟ یا رسول اللہ، جب سے میں نے سنا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اور یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ جنت بھی 1 دفعہ بنی، جہنم بھی 1 دفعہ بنی، اب ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی زمین کے اندر زیادتی کی جائے گی یا جہنم کو بڑا کیا جائے گا، بلکہ 1 دفعہ جتنی بنی اتنی ہی رہے گی۔ اب یا رسول اللہ، میں جب بھی بیٹھتا ہوں یہی سوچتا رہتا ہوں، یہی تفکر کرتا رہتا ہوں، کاش کہ میرا اللہ مجھے قیامت والے دن اتنی بڑی ہڈی بنا دے، اتنی بڑی ہڈی بنا دے، اتنی بڑی جسامت دے دے کہ اللہ کی جہنم میں اکیلا صدیق پورا آ جائے، تاکہ جب صدیق پورا آ جائے گا جہنم میں تو پھر کوئی اور جہنم میں جا نہیں سکے گا، پھر میرے آقا کی ساری امت جہنم سے بچ کے جنت کے اندر چلی جائے گی۔ نہیں یار، صدیق اکبر کے لیے نعرے لگاؤ گا اتفاق شرح سے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق یہ تفکر کرتے ہو میری امت کے لیے اتنا؟ یا رسول اللہ، میں تو ہر وقت یہی سوچتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر صدیق تم نے ابھی کم کہا کہ 500 سال کی عبادت کے برابر اجر۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا 1 لمحے کا تفکر جو ہے وہ 500 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اور پھر وہی صدیق اکبر تھے کہ جنہوں نے دیوانگی کی حد کی، آج ممبروں پر بیٹھ کے میری زبان سے سچ بیانی نہیں ہو سکتی، میری زبان سے حقیقت بیانی نہیں ہو سکتی۔ آج اگر میں بارہا عرض کیا کرتا ہوں، بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جو علاقے کے چودھری صاحبان کے زیر نگین چلتی ہیں، ملک صاحب کے خرچے پہ چلتی ہیں، تو اگر ملک صاحب کا کاروبار ہے خدا نخواستہ سود کا، ملک صاحب کا کاروبار ہے رشوت خوری کا، مولوی صاحب پہلے تو کبھی ایسا بیان چھیڑیں گے ہی نہیں، ایسی بات کریں گے ہی نہیں کہ جو چودھری صاحب یا ملک صاحب کو بری لگے، لیکن اگر کبھی چل بھی پڑے ایسی بات اور دروازے سے یا دروازے سے باہر سے چودھری صاحب کا آتا ہوا چہرہ نظر آ جائے، فوراً بیان کا انداز، فوراً گفتگو کی طرز بدل جائے گی۔ لیکن صدیق وہ صدیق ہے، فرمایا ابھی 39 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ کتنے لوگوں نے؟ 39 لوگوں نے، 39 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ پورے مکہ پر کفر کا راج تھا۔ ابو جہل سردار، امیہ ابن خلف سردار، ابو لہب سردار، یہ سارے کے سارے تلے ہوئے ہیں کہ جہاں بھی مصطفیٰ اکیلے نظر آ جائیں، جہاں بھی مصطفیٰ کے چاہنے والے اکیلے نظر آ جائیں، وہاں پر ان کو تکلیف دیے بغیر نہیں رہنا۔ اب صدیق اکبر بیٹھے ہیں حرم شریف کے اندر، حتیم کعبہ میں، مکہ کے قریشی بھی سامنے بیٹھے ہیں، صدیق اکبر حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اتنے میں صدیق اکبر نے عرض کی حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا صدیق نہیں، بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں پتا یہ ظالم ہیں، یہ جابر ہیں، تمہیں تکلیفیں دیں گے، تمہیں اذیتیں دیں گے، مار مار کے یہ لوگ تمہیں زخمی کر دیں گے، بیٹھ جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا آقا اگر حکم ہے تو پھر سر تسلیم خم ہے، اور اگر صرف مار کی وجہ سے مجھے روک رہے ہیں تو پھر صدیق کو نہ روکیں، صدیق کی ایک جان کیا کروڑوں جانیں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہیں۔
हुजूर इजाजत है ना? मेरे आका ने फरमाया अच्छा पक्का तहिया कर लिया? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया फिर खड़े हो जाओ, नहीं डरना किसी से। कामा अबू बकर फिन नासी खतीबा, फरमाया सिद्दीक अकबर खड़े हुए हतीम काबा में। अब ये भी नहीं आज मैं चाहे बड़ी पगड़ी पहनने वाला, बड़े इमामे पहनने वाला, चेहरे पे सफेद दाढ़ी है या काली दाढ़ी है, लोगों के सामने बड़ा मुहस्सिब बन के फिरता हूं, लेकिन जुबानों से झूठ के तराने खत्म नहीं होते। मेरी अपनी बिरादरी का कोई मामला है, वहां पर बिरादरी नाराज होती है, लेकिन एक तरफ इस्लाम की जो हदें हैं उनको पार करना पड़ेगा या बिरादरी को नाराज करना पड़ेगा। मैं इस्लाम की हुदूद को पामाल करके बिरादरी को नाराज नहीं करता। आज बेटे की शादी करनी है, वहां पर हर किस्म की फजूल खर्चियां भी करनी है। बाज़ औक़ात तो अब हमारे मुसलमानों का एक ट्रेंड बन चुका, अच्छा पैसा रखने वाला हुजूर के हक को भुला बैठता है, अच्छे पैसे रखने वाला हुजूर के मामलात को भुला बैठता है। वो अपने बेटे की शादी पर शराबें भी चलाएगा, मुजरे भी करवाएगा, हर गंदे से गंदा काम करवाएगा, सब कुछ करवाने के बाद फिर नारा लगाएगा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और अच्छे से अच्छा पैसा रखने वाला अगर सामने शख्स बैठा है तो फिर मेरा तर्ज गुफ्तगू तब्दील हो जाएगा, मेरा तर्ज गुफ्तगू बदल जाएगा, मैं वहां पर सच नहीं बयान कर सकूंगा। आज बल्कि ये सूरत हाल है। अगर लो स्टेटस के लोगों से भी बात की जाए, यार अपने बेटे की शादी कर रहे हो तो फिर मेहरबानी करो सुन्नत के मुताबिक कर लो, जैसे हुजूर ने चाहा, तुम्हारा खर्चा भी बच जाएगा और तुम्हारे नामे आमाल में भी इजाफा हो जाएगा। लोग ये नहीं कहते कि हुजूर का हक है हुजूर के मामलात को पूरा करना, बल्कि कहते हैं यार बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे हम। मुझे बताएं कौन सी बिरादरी है जिसका वडेरा अपने नौजवान की कब्र में खुद जाता हो? कौन सी बिरादरी है जिसका बाबा अपने नौजवान की जगह पर कहे कि इसको मौत ना आए बल्कि इसकी जगह पे मुझे मौत आ जाए? हर इंसान मौत से डरता है, कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। कब्र में अगर किसी ने काम आना है तो वो मुस्तफा की जात ने काम आना है। आज हम उसी मुस्तफा को नाराज करते हैं, उसी आका को नाराज करते हैं कि जिस आका ने कब्र में भी काम आना है और जिस आका ने हशर में भी काम आना है। आज हमने हुजूर के हक को ही फरामोश कर दिया। सिद्दीक अकबर 39 में कलमा पढ़ने वाले, पूरा कुफ्र का दौर है, हर तरफ कुफ्र का राज है, हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र है। नहीं डरे इस बात से ये लोग आके मुझे मार डालेंगे, नहीं डरे इस बात से ये लोग आके मुझे खत्म ना कर डालें, बल्कि फिक्र क्या है दिल के अंदर उमड़ने वाली हर एक फिक्र का नाम ये है कि मेरे आका की उम्मत जहन्नम से बच के जन्नत की वारिस बन जाए। ये सिद्दीक अकबर की फिक्र है। खड़े हो गए मिंबर पर, खड़े होकर सिद्दीक अकबर ने अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाना शुरू किया लोगों को। मेरे आका के गुलामों, आज जितने यहाँ पर चेहरे नजर आ रहे हैं, मुबारक हो आपको। आज ये चेहरे आपके या मेरा चेहरा सलामत है तो ये मुस्तफा की दुआओं का सदका सलामत है। वरना वो भी अल्लाह के बंदे थे यार, जिनके चेहरे अल्लाह ने बदल के रख दिए, जिनके चेहरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को सूअर बना दिया, किसी को बांदर बना दिया, किसी को अल्लाह ने गोह बना दिया, किसी को क्या बनाया, किसी को क्या बनाया। कूनो किरदतन खासिईन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को क्या बना दिया। लेकिन आज उम्मत मुस्तफा करोड़ों गुनाह करने के बाद फिर भी जब यहाँ से दुनिया से जाते हैं वही अच्छा और वही पाकीज़ा चेहरा लेके जाते हैं। ये तुम्हारे मेरे आमाल नहीं बल्कि सदका है, तो मुस्तफा की जात का सदका है। आज उसी मुस्तफा का सदका है यारो कि जिस मुस्तफा ने मक्का को ऐसा सजाया। आज आप जाएं, जितना मजमा है कोई एक शख्स जाए, गरीब से गरीब तर जाए या अमीर से अमीर तरीन शख्स जाए, मक्का में जाने से कबल वो अपने अहबाब को दावत देता है, मैं जा रहा हूं रब के घर की तरफ। लोग आते हैं, आके सीने से भी लगाते हैं, आके मुबारकें भी देते हैं, हार भी गले के अंदर डालते हैं। बाज लोग हाथों में पैसे भी थमा के जाते हैं और ये भी जिम्मे लगा के जाते हैं यारा हमारे लिए दुआ करना। वहां जाता है बड़े एहतराम से, बड़े अदब से, जब चाहे जिस टाइम जी चाहे जाके रब की इबादत कर सकता है।
کسی اہل غیرے کی جرت نہیں جو کہ آ کے اس کو روک سکے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عبادت نہ کر، تسبیح نہ پڑھ، سجدہ نہ کر، رکوع نہ کر، قیام نہ کر۔ لیکن یہی وہ مکہ تھا جہاں پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب مصطفیٰ کی ذات نے، حبیب خدا کی ذات نے، احمد مجتبیٰ کی ذات نے، وجہ تخلیق کائنات کی ذات نے جب سجدہ کیا، نماز پڑھ رہے ہیں میرے آقا، ابو جہل پیچھے بیٹھا ہے، ابو لہب بھی پیچھے بیٹھا، عتبہ امیہ بھی پیچھے بیٹھے ہیں، آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کون ہے ایسا جری شخص، کون ہے ایسا بہادر؟ فلاں قبیلے والوں نے آج اونٹ ذبح کیا ہے، وہاں جائے اونٹ کی اوجھڑی لے کے آئے، اور جب مصطفیٰ سجدہ کریں تو مصطفیٰ کی پیٹھ پر یہ اونٹ کی اوجھڑی لادتے۔ ہے کوئی ایسا شخص؟ آج چاہے میں چہرے کی داڑھی کی مذاق اڑاتے ہوئے چہرے سے داڑھی کو ختم کر کے آؤں، لیکن جب سجدہ کروں گا پیچھے کھڑے ہوئے لوگ بھی مجھے احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آج میں کسی کی حق پر ڈاکہ زنی کر کے آؤں، لیکن جب مسجد میں آ کے بیٹھتا ہوں تو جو تھوڑی سی سمجھ رکھنے والے بچے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ملک صاحب یا حاجی صاحب یا یہ جو بھی ہے سجدہ کر رہا ہے، اس کے سامنے سے نہیں گزرنا۔ ہر شخص احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن سوچو تو صحیح کہ مصطفیٰ نے کیسے اور کس طرح یہ دین تم تک اور میرے تک پہنچایا کہ میرے آقا جب سجدہ کرتے ہیں اسی مکہ کے اندر جہاں تم اور میں جاؤ تو بڑے احترام سے لوگ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ملنے بھی آتے ہیں اور رخصت بھی کرنے آتے ہیں، لیکن مصطفیٰ اسی مکہ کے اندر جب سجدہ کرتے ہیں، جبین رحمت جھکاتے ہیں تو وہ بدبخت لوگ آ کے حضور کی پیٹھ مبارک پر، حضور کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑیاں آ کے لاد دیتے ہیں، اور اس قدر وزن والی اونٹ کی اوجھڑی جو کہ غلاظت سے بھرپور ہے، اور جب لادی جاتی ہے حضور علیہ السلام سر مبارک نہیں اٹھا پاتے، کوئی شخص بھاگتے ہوئے جاتا ہے، سیدہ کائنات کو بتاتا ہے اے فاطمہ تمہیں پتا ہے تمہارے ابا کی پیٹھ مبارک پر کافروں نے اونٹ کی اوجھڑی لاد دی ہے۔ سیدہ کائنات معصوم بچی تھی، روتی ہوئی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور آ کے روتے ہوئے چشمین رحمت سے آنسو بھی صاف کرتی ہیں، اور اپنے ابا کی پیٹھ سے وہ اونٹ کی اوجھڑی ہٹاتے ہوئے کافروں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں او بدبختو انت جعلت الالہۃ الہ واحدہ، اس شخص کا میرے ابا کا یہی جرم ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹوں کو چھوڑ دو سچے خدا کے راستے پہ آ جاؤ، یہی جرم ہے مصطفیٰ کا، اسی لیے اذیتیں دیتے ہو، اسی لیے تکلیفیں پہنچاتے ہو کہ میرے ابا تمہیں جھوٹوں سے بچا کے سیدھے کے راستے پہ بلاتا ہے، اسی لیے اذیتیں دیتے ہو کہ میرا ابا کہتا ہے جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بن جاؤ، میرے ابا کو تم نے تکلیفیں دی۔ روئی مصطفیٰ کی شہزادی، اور آج اس مکہ کے اندر جب ہم جاتے ہیں کتنے احترام سے جاتے ہیں۔ آج ہم نے دین کو کھلواڑ بنا لیا ہے، دین کو ہم نے کھیل سمجھ لیا، جیسے مرضی آئے چلاتے جائیں۔ صدیق اکبر نے جب کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کیا نا، آپ کو نہیں پتا اگر کہ دین کتنی مشکلات سے پہنچا ہے تو پھر دین پر زیادہ کمنٹس پاس نہ کیا کریں، دین پر زیادہ باتیں نہ بنایا کریں، اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو دوسروں کو بھی بدراہ نہ کیا کریں۔ آج دیکھیں مسجد میں آئے ہیں کہ کتنا نرم ترین قالین ہے، پنکھے اوپر چلے ہوئے، نیچے قالین کے نیچے بھی فوم بچھا ہوا، اب بڑے سکون سے آرام سے بیٹھے ہیں، نہیں خطرہ پیچھے سے کوئی کافر آ کے حملہ بھی کر دے گا۔ اور آج جب جمعے کی نماز پڑھنے والا مسلمان جمعے کے لیے آتا ہے اور مولوی صاحب اگر کوئی ایک مشکل مسئلہ جو بیان کر دینا تو وہی شخص بھی باہر جا کے کہہ رہا ہوتا ہے یار آج کے دور میں دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، مجھے ایمان سے فیصلہ کر کے آپ احباب بتائیں دین پر آج چلنا مشکل ہو گیا کہ جب نیچے قالین بھی بچھے ہوئے، قالین کے نیچے فوم بھی بچھا ہوا، سردیاں آئیں گے ٹھنڈا پانی بھی، گرمیاں آئیں گی ٹھنڈا پانی بھی میسر، سردیاں آ رہی ہیں گرم پانی بھی آپ کو میسر کیا جائے گا، گرم پانی سے وضو کر کے پھر آ کے اللہ کی عبادت کریں۔ سردیوں کے اندر آپ کے لیے مسجد کو گرمایا بھی جاتا ہے، ہیٹر وغیرہ لگا کے مسجد کو گرم کیا جاتا ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے دین پر چلنا مشکل ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں دین پر تیرے لیے چلنا مشکل ہے یا تب امام حسین کے لیے مشکل تھا جب کربلا کے ریگ زاروں پر تپتے ہوئے ریگ
سالوں پر حسین پاک نے سجدہ کیا تھا، تب میرے حسین نے تو نہ کہا تھا کہ دین پر چلنا مشکل ہو گیا۔ آج جب مسجد کے لیے آتے ہو، اولاد کو قربان کروا کے آتے ہو، بولیں، بچوں کو قربان کر کے آتے ہو، جب مسجد میں آتے ہو اپنے بچوں کے جان کو دو پر لگا کے آتے ہو، جب مسجد میں آتے ہو کوئی چیز قربان کرنی پڑتی ہے، کچھ نہیں دینا پڑتا۔ اگلے دن میری کیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی، مجھے فرما رہے تھے کہ مجھے نہیں ضرورت کہ یہ جو جمعے والے دن ٹوکری پھیری جاتی ہے، اللہ پاک مکمل کر رہا ہے اخراجات جو بھی جہاں سے جیسے بھی آتے ہیں، یہ صرف اس لیے پھیری جاتی ہے کہ جتنے احباب جمعے پہ آنے والے ہیں چلو ان کا بھی ثواب میں حصہ مل جائے، یہ صرف اس لیے پھیری جاتی ہے۔ باقی یہ نہیں کسی کو کھڑے ہو کے یہ کہیں یا میں کہوں ہاں بھائی تو جیب سے 1000 نکال، تو نے جہاں نماز پڑھی ہے، ہاں بھائی تو نے یہاں وضو کیا آ کے اور پنکھے کے نیچے بیٹھا، تو جیب سے 500 نکال، کسی کو کہا گیا ہے؟ بولے نا، کسی کو بولا گیا ہے؟ نہیں بولا گیا۔ مفت میں آؤ، آ کے رب کی عبادت کرو، جبینے جھکاؤ، رب سے اپنی زندگی کی آسانیاں مانگو اور زندگی کی تنگیوں کو یہاں سے ختم کروا کے اٹھ کے چلے جاؤ۔ کوئی آپ سے 1 روپے کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، لیکن مسجد میں آنا مشکل ہو گیا۔ وہاں سینما گھروں میں آج اگر جانا پڑ جائے، وہاں جیب سے پیسہ خرچ کر کے گناہ خریدتے ہیں، وہاں پر ہمیں مشکل نظر نہیں آتی، وہاں پر ہمیں تنگی نظر نہیں آتی، لیکن جہاں دین مفت میں اور آسانی والا دین ہمیں بانٹا جاتا ہے، وہاں پر ہمیں بڑی تنگی نظر آتی ہے۔ صدیق اکبر جب کھڑے ہوتے ہیں نا، پتا ہے کفر کا دور ہے، مارا جائے گا، لیکن پھر بھی ڈرے نہیں، دبکے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، کھڑے ہوئے لوگوں کو خطاب کرنا شروع کیا۔ خطاب کرتے کرتے جب ان لوگوں نے کلمہ حق کو سنا نا، وہ جو بدبخت بیٹھے تھے مکہ کے سردار بھاگتے ہوئے آئے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا، کسی کے ہاتھ میں جوتا آیا، کسی نے سوائے ہاتھوں کے آ کے صدیق اکبر پر وہ پتھر برساؤ کیا، کسی نے ڈنڈے سے مارا، اور کچھ بدبختوں نے صدیق اکبر کو جوتوں سے یہاں تک مارا۔ کائنات کا انبیاء کے بعد بعد الانبیاء بالتحقیق سب سے عظیم ترین شخص جو ہے، اس شخص کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ پوچھو تو صحیح آخر اس کا جرم کیا ہے؟ جرم یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ ہمیں رب کی طرف بلاتا ہے۔ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کے بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، چہرہ مبارک اتنا سوج گیا کہ حضرت صدیق اکبر کی ناک مبارک نظر نہیں آتی تھی۔ کس کے لیے آخر یہ تکلیفیں اٹھائیں؟ کس کے لیے یہ اذیتیں سہیں؟ اسی لیے کہ آج اسلام در بدر بھٹکتا رہے، ہر دروازے پہ جا کے دستک دے، ہے کوئی جی مجھے لینے والا؟ نہیں جی، میں بچوں کی تربیت کرنے میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر جاتا ہے دوسرے در پہ، ہے کوئی مجھے مفت میں لینے والا؟ نہیں، میں اپنے بچوں کو یورپ کی تہذیب سکھا رہا ہوں، نہیں ہے میرے پاس ٹائم۔ پھر جاتا ہے کسی اور دروازے پہ، ہے کوئی مجھے مفت میں لینے والا؟ نہیں جی، میرے بچے انگلش میڈیم سکول میں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ پھر جاتا ہے اسلام کسی اور در پہ، ہے کوئی مجھے مفت میں لینے والا؟ نہیں جی، مجھے نیند بھی آ رہی ہے، میں کیوں کر اٹھوں اسلام کو آ کے آباد کروں، رب کے گھر کو آ کے آباد کروں، میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، میں سکون سے سویا ہوا ہوں۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی آئے ہیں کہ جن کو اگر گھر میں جا کے دستک دے کے ان کو جگایا جائے کہ آ جاؤ دین کے لیے، تو وہ باہر آئے ہوئے شخص کو تھپڑوں کی برسات بھی کر دیتے ہیں۔ آج دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اتنا مارا صدیق اکبر کو، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والوں نے اٹھایا اور اس قدر زخمی تھے صدیق اکبر، اتنے شدید زخمی، فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات مبارکات کو دیکھ کے، آپ کے زخموں کو دیکھ کے قبیلے والوں نے اندازہ لگایا شاید صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، یا نہیں بھی ہوا تو صدیق بچ نہیں پائیں گے، اتنا مارا گیا ہے۔ اب قبیلے والے گھر لائے، تھکے تو نہیں بیٹھے آپ حضرات، مجھے آواز سے ایک دفعہ سنا، گھر لائے، سامنے چارپائی پہ یا چٹائی پہ لٹایا، لٹانے کے بعد اب ارد گرد کھڑے ہو کے
ایک دوسرے سے وعدے لینے لگے، ہمارے صدیق کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، امیہ کو ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان سے صدیق کا قصاص لے کے رہیں گے۔ وعدے کیے، چلے گئے۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، چلے گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، صدیق کو ہوش نہیں آیا۔ تیسرے دن جا کے شام کو ہوش آیا، اور جب شام کو ہوش آیا نا، ایک دن بھی پورا گزرا، 2 دن بھی پورے گزرے، 3 دن بھی پورے گزرے۔ 3 دن کے بعد صدیق کو ہوش آیا، اور کیا کرتے ہوئے جب بے ہوش ہوئے تھے؟ مار کھاتے ہوئے بے ہوش ہوئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ایک زخمی زخموں سے بے ہوش ہو جائے شدت کرب کی وجہ سے، اور جب بیدار ہونا تب بھی ٹیسیں اٹھتی ہیں، تب بھی جب بیدار ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے، تو اسے یہی فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ میرے زخم کیسے ہوں گے، میرے جسم پر چوٹیں کہاں سے آئیں۔ لیکن جب صدیق اکبر نے آنکھ کھولی نا، سنو دیوانے مصطفیٰ کے، صدیق اکبر نے جب آنکھ کھولی، آنکھ کھولتے ہی صدیق اکبر نے یہ نہ کہا میرے بازو میں کہاں سے چوٹ آئی، میری ٹانگ پہ کہاں پر چوٹ آئی، یا میرا چہرے پر کہاں سے چوٹ آئی، کیا کچھ ہوا میرے ساتھ، کہیں میری کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، بلکہ پہلا جملہ جو بولا، دیکھا ایک طرف سرہانے پر اماں بیٹھی ہے، ایک طرف ابو قحافہ بیٹھے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا نا میرے اماں ابا ساتھ بیٹھے ہیں، صدیق اکبر نے ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ یہ بولا، اور میرے اماں ابا ما فعل رسول اللہ، مجھے یہ بتائیں کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یار آپ ہاتھوں کو بلند کریں نا، یا رسول اللہ، حق چاریہ، صدیق اکبر نے پہلا جملہ ہی یہی بولا، ما فعل رسول اللہ، اور گھر والوں بتاؤ نا میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اب اماں ابا دیکھیں کہ صدیق 3 دن بعد ہوش میں آئے، اپنی فکر نہیں، ماں رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا اماں آپ کیوں رو رہی ہیں، پہلا جملہ ہی یہی ہے میرے آقا کیسے ہیں۔ اماں نے کہا ہوا سالم و صحیح، بیٹا صحیح ہے۔ فرمایا نہیں اماں، کیونکہ اماں اور ابا نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو فرمایا جاؤ وہ عمر ابن خطاب کی بہن ہے ام جمیل، ان کو لے کے آؤ، وہ جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ حضرت عمر ابن خطاب تلوار لے کے جا رہے تھے حضور علیہ السلام کو ختم کرنے معاذ اللہ، تو بتایا گیا کہ آپ کی بہن اسلام قبول کر چکی ہیں اور آپ حضور کے پاس جا رہے ہیں، وہی ام جمیل۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ ام جمیل کو بلایا گیا، انہوں نے آتے ہی جب صدیق اکبر کی حالت کو دیکھا نا، انہوں نے خفیہ طور پہ اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ صدیق اکبر نے جیسے ہی حضرت ام جمیل کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں، رو کے کہتی ہیں صدیق تمہارا جس نے بھی یہ حال کیا ہے اللہ اس کے ساتھ برا کرے گا۔ صدیق نے کہا یہ باتیں بعد کی ہیں، پہلے یہ بتا ما فعل رسول اللہ، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ دیوانگی ہو تو ایسی ہو، چاہت ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو اس طرح کا ہو۔ یہ کیا ہے کہ جی میں محبت کرتا ہوں لیکن نماز کا ٹائم نہیں ہے، جی میں حضور کو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس دین پر چلنے کا ٹائم نہیں ہے، جی میں حضور کو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اولاد کو پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جی میں حضور کو چاہتا ہوں لیکن مجھے دین کا پتہ نہیں ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ایک طرح قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ایک طریقے پر جس کو قرات سیدنا امام حفص کہتے ہیں۔ یہ میرے والد محترم تشریف فرما ہے
اور آج آپ نے جو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ آج کے دن کا صدقہ اور سیدنا صدیق اکبر کی ان محبتوں کا صدقہ میرے والد محترم کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ رات دن ان کی تکلیف جو ہے، جو ان کو تکلیف ہے، اس وجہ سے رات دن جاگتے رہتے ہیں اور سارا دن ساری رات تکلیف میں رہتے ہیں۔ آج انہوں نے محبت فرمائی، تشریف لے کے آئے، اور یہ ان کی محبتوں کا اور ان کے اس خلوص کا صدقہ ہے۔ آج الحمدللہ میں اور میرے بڑے بھائی جان جو جامعہ مسجد کے اندر امام ہیں، وہاں پر میرے بھائی جان اور میں نے الحمدللہ 7 سال کی عمر کے اندر، جب ہم معصوم بچے تھے، 7 سال کی عمر کے اندر ہم بھائیوں نے قرآن پاک کو حفظ مکمل کیا تھا۔ 7 سال کی عمر کے اندر حفظ مکمل کرنے کے بعد ہمارا پورے پاکستان کے اندر یہ ریکارڈ بنا تھا کہ آج تک پاکستان کے کسی بچے نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ نہیں کیا۔ ریکارڈ بننے کے بعد پھر ہمارے والد صاحب نے محنتیں کی، راتوں کو جاگ جاگ کے ہمیں سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں ہمیں پہنچانا مدرسے میں، اور پھر وہاں پر رہ کے ہم نے 10 کی راتوں میں قرآن پاک پڑھنا سیکھا۔ آج تو آپ احباب جتنے بیٹھے ہیں آپ کو ایک طرز پر آتا ہوگا، لیکن ہمارے والد محترم نے جو محنتیں کی، انہوں نے ہمیں رب کے دین کے لیے وقف کیا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، یہ تو چلو جیتے جاگتے بیٹھے ہیں، ان سے بھی بڑی قربانی میں بتاؤں، میری والدہ محترمہ، دعا کریں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب میں صرف 5 سال کا تھا تب ان کا وصال ہوا، اور وہ بھی کس طرح کے دماغ میں سانپ نے ڈسا تھا، دماغ میں سانپ نے ڈسا تھا۔ 17.5 منٹ کے اندر والدہ صاحبہ کا وصال ہوا، اور جب اس درد اور کرب کی کیفیت میں والدہ صاحبہ تڑپ رہی تھی، تب والد صاحب کہہ رہے ہیں میں تمہیں لے کے چلتا ہوں ہاسپٹل، اللہ تمہیں زندگی دے گا۔ والدہ صاحبہ نے والد صاحب کا ہاتھ پکڑا، یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں کوئی ایویں بات نہیں کر رہا، سامنے بیٹھے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے ہاتھ پکڑا، کہا میں نہیں بچنے والی، نہ میرے لیے تکلف کرو، بس یہ ہاتھ میں ہاتھ ہے، آخری وعدہ مجھے یہ دو اور آخری وعدہ یہ کرو کہ میری اولاد کو میرے مرنے کے بعد قرآن کا حافظ اور قاری بناؤ گے۔ یہ کیا ہے جی، بیٹا ڈاکٹر بن گیا لیکن والد کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا، بیٹا انجینئر بن گیا لیکن والد کے جنازے کا پتہ نہیں ہے اس کو۔ آج الحمدللہ جس کو 7 عشرہ بولتے ہیں، 7 عشرہ، 7 7 کو اور عشرہ 10 کو، 10 کی راتوں کے اندر الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور یہ نہیں کہ 10 آوازوں میں بلکہ 10 اندازوں میں 10 طرح کی قرات کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو مختصر سناتا ہوں، اگر توجہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ ایک دفعہ آپ حضرات کے انداز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں جس طرح آپ حضرات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک قرات پڑھوں گا، کوئی زیادہ طویل قرات نہیں پڑھتا، 10 قراتیں سنانے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ ایک قرات کے اندر پہلے جو آپ عام انداز میں پڑھتے ہیں جس کو سیدنا امام حفص کہتے ہیں، اس صورت کے اندر پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک روایت آپ حضرات کے سامنے جس کو سیدنا امام حمزہ کوفی کہتے ہیں، اور یہ سیدنا امام حمزہ کوفی وہ شخصیت ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا تھا، اچانک میرے سامنے سے پردے ہٹے، الہام کی صورت میں پردے ہٹے، رب کا دیدار ہوا۔ آپ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، اتنا بڑی بات اور آپ اتنی خاموشی سے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سینے کا زور لگا کے بولے نا یار، فرمایا رب کا دیدار ہوا، رب کا دیدار ہوا نا۔ رب نے فرمایا حمزہ کوفی قرآن کی تلاوت تو سنا، قرآن کی تلاوت تو سنا۔ میں نے عرض کی مولا کون سی جگہ سے سنو؟ رب نے فرمایا سورہ طٰہٰ سنا۔ سبحان اللہ،
ताहा, मुस्तफ़ा का चेहरा। सूरह ताहा सुना, फरमाया मैंने सूरह ताहा सुनी, मैंने कुछ आयत सैयदना इमाम हफ्स के मुताबिक पढ़ी, जिनमें एक आयत आती है वअनख्तरतुका फस्तमि' लिमा यूहा। फरमाया रब के सामने जब मैंने इस तरह पढ़ा ना, रब ने फरमाया नहीं हमजा कोफी इस तरह ना पढ़, बल्कि तू अपने अंदाज में पढ़, तू पढ़ वअनख्तरनाका फस्तमि' लिमा यूहा। ये आपकी रिवायत है, मैं उसी रिवायत में आपको सूरह फातिहा और जो इमाम हमजा कुफी जिस अंदाज में पढ़ते हैं मैं सुनाता हूँ, एक दफा सुभान अल्लाह के। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस तरह 10 अंदाज हैं कुरान पाक पढ़ने के, और हमारे बच्चों को तो एक तरीका, यकीन जाने अल्लाह बेहतर जानता है, मैं कोई तकब्बुर नहीं कर रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ कि 10 किरातें जहां रह गई, हमारे बच्चों को एक तरीका भी पढ़ना नहीं आता। और मैं अक्सर बड़ा हैरान भी रहता हूँ, दीन से इतने दूर चले गए। मैं मुंह पे बात कर रहा हूँ, किबला कैसर साहब यहाँ बैठे हैं। शुरू में जब मैं आया ना, मैंने इनसे कहा कि किबला बच्चों पे सख्ती करें, अरबी पढ़ने आते हैं लेकिन नमाज पढ़ने नहीं आते। ये तो मज़ा ना आया कि अरबी पढ़ें, वो पढ़ना तो चलो ज़रूरत है ज़िंदगी की, लेकिन नमाज पढ़ना तो फ़र्ज़ है ना, बच्चों पे सख्ती करें। अब ये इनके अंदर का खौफ और इनकी चाहत देखें। इन्होंने कहा नहीं हजरत, बच्चों पे सख्ती नहीं करनी, क्योंकि मेरे अंदर की जो चाहत है वो ये है बच्चे कुरान पढ़ने के आदी भी बन जाएं, कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, दीन से दूर न रहें। लेकिन अगर सख्ती की गई तो ये लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता। यानी कि ऐसा खौफ बैठा हुआ है इनके दिल में कि हम दीन से इतने दूर चले गए कि अगर दीन के लिए भी सख्ती की जाएगी तो बच्चों को आप लोग उठा लेंगे। काश कि हमारे दिलों में ये खौफ होता। हम कहते हैं ना बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, बच्चों का फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर इस तरह तो नहीं बनता कल को खुदा न खास्ता मेरे बेटे हैं, मेरी औलाद भी है, मैं कहूँ कि मैं अपने बच्चों को मैट्रिक करवाऊँ, FA FSC मेडिकल करवाऊँ, डॉक्टर बनने के बाद फिर पता चले कि मौत दस्तक देने वाली यही खड़ी है दरवाजे पर, और वो अपनी सर्विस भी पूरी न कर सके। वो अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमायां कर गए, BA किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। क्या होगा? आखिर मौत है, आखिर मर जाना है। क्या मेडिकल की जो डिग्रियां हैं वो आप कब्र में कफन में साथ रखेंगे? बोले ना सारे हजार रखेंगे। इंजीनियर बन जाए रखेंगे, MPhil कर ले उसकी डिग्री रखेंगे, PhD कर ले स्कॉलर बन जाए रखेंगे। और अगर कोई कहे यार कुरान साथ रख दो, रखेंगे ना। कुरान साथ ना भी रखो, कुरान मोहताज नहीं है जिस्मानी कैफियत का, ये वर्गों का मोहताज नहीं है। आप ना भी रखो, कुरान का हाफिज मर के जाएगा, बाद में कब्र में कुरान पहले जाके उसकी रखवाली करेगा। और हम हैं बच्चों को कुरान से बेखबर कर रहे हैं, कुरान से दूर करके लेके जा रहे हैं। बच्चों को सब कुछ आता है, गालियां देनी आती हैं, लड़ना आता है, बच्चों को ABCD आती है, बच्चों को इंग्लिश में गिनती आती है, सब कुछ आता है। बाज़ औक़ात सॉरी के जुमले, इस तरह छोटे छोटे जुमले बच्चों को आ जाते हैं। कलमा सुना जाए, कलमे का पता नहीं है। दुरूद सुन लें, दुरूद का पता नहीं है। यकीन जाने मैं अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पर सुबह जब बैठता हूँ ना मुसल्ले पर, मैं अंदर से उड़ता रहता हूँ। मैंने इजहार नहीं किया कभी, आज इजहार कर रहा हूँ। बच्चे आते हैं बड़े बड़े, 12 साल 15 साल 16 साल के, यहाँ पर वो कैदा या सिपारा टिकाए हुए, वहां से आते हैं जब पढ़ने का टाइम होता है, सीधे ऊपर, ना नमाज का पता है नमाज पढ़नी है या नहीं है। बच्चों को हमने इतना दूर कर दिया यार दीन से।
اور یہ دین اتنا مشکل سے آیا کہ صدیق اکبر، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، صدیق اکبر مار کھا کے پڑے ہیں۔ اب جب حضرت ام جمیل نے فرمایا نا پریشان نہ ہو، اللہ آپ کا بدلہ لے گا، آپ نے فرمایا یہ بدلے کی باتیں چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ، حضور کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے کہا ہوا صالح و صحیح، اور حضور صحیح ہے، نہ فکر کر، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور اللہ کے بندے آقا صحیح ہے، آقا کو کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا نہیں ام جمیل صحیح صحیح بتاؤ نا، یہ دل کو تسلیاں نہ دو۔ حضرت ام جمیل نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور تندرست ہیں، توانا ہے، کسی بدبخت کی کیا ضرورت کہ حضور کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے، کچھ نہیں ہے حضور کو۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اب اماں جلدی جلدی دودھ کا پیالہ سامنے لے کے آگے بڑھتی ہیں، بیٹا اب تو پتہ چل گیا نا حضور سلامت ہے، اب مہربانی کرو یہ دودھ پی لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر قسم اٹھا کے جملے بولے، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں تب تک اپنے حلق سے نہ ایک قطرہ پانی کا اتاروں گا، نہ او یاکل الطعام، نہ میں کھانے کا ایک قطرہ اتاروں گا، او عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ جا کے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار نہیں کر لوں گا۔ ماں نے کہا اے بیٹا سن، تو ٹانگوں پر چل نہیں سکتا، تو صحیح سے بیٹھ نہیں سکتا، تو چل کے کہاں جائے گا کوچہ مصطفیٰ میں؟ آپ نے فرمایا نہیں چل نہیں سکتا، آپ تو چلا کے لے کے جا سکتے ہیں نا، آپ تو لے کے جا سکتے ہیں، آپ مجھے پکڑ کے لے کے جائیں۔ اب ماں نے کہا یہ دیوانہ ہے، اس نے ہماری نہیں سننی، لے چلو۔ اور یہ وہ دیوانہ ہے، ایک دفعہ ابو قحافہ سگے ابا نے سرکار کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی۔ دیوانہ ہو تو پھر ایسا ہو نا، یہ نہ ہو یار رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، یار کیا کہیں گے برادری والے، ناک کٹ جائے گی، دین کا مزہ اڑتا ہے تو اڑ جائے، پھر معافی مانگ لیں گے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں آسن قبران تے لکسن قبران، کہتے ہیں نا آسن قبران تے لکسن قبران، یہ نہیں پتا کہ وہ آگے نانی کا گھر نہیں ہے، ساس سسر کا گھر نہیں ہے، جائیں گے 2-4 دن سکون سے گزار کے لوٹ آئیں گے۔ قبر ہے حضرت، قبر وحشتوں کا گھر، اندھیروں کا گھر، اور وہاں پر عذابات ہی عذابات، لیکن قبر کو اگر وحشتوں سے، اندھیروں سے، عذابات سے محفوظ کرنا ہے تو یہاں پر ایک دیا جلا کے جا، جس دیے کا نام ہو محبت مصطفیٰ، دیا جلا کے جاؤ۔ اگر یہ دیا ہی بجھا ہوا ہو تو پھر فائدہ کیا آیا؟ یہ دیا اگر بجھا ہوا ہے تو قبر کو کیسے منور کرے گا، کیسے روشن کرے گا؟ جب یہ دیا ہی بجھا ہوا ہے، اس دیے کو ایسا جلاؤ کہ جب قبر میں جائے نا، منکر نکیر وہاں پر احترام سے، ادب سے کہیں نم کا نومت العروس، اور نبی کا دیوانہ آیا ہے قبر میں۔ وہ جب حضور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر المجاہدین، کہ جن کے بیٹے کو آج کئی مہینوں کی صعوبتوں کے بعد آج الحمدللہ آزادی کے آرڈر ہوئے، پہلے بھی ہوئے تھے لیکن حکومت نے عدالتی آرڈر کو بھی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا تھا، آج دوبارہ سے آرڈر ہوئے، دعا کریں اللہ ان کو جلد از جلد وہاں سے رہائی عطا فرمائے، آج آرڈر ہو گئے۔ امیر المجاہدین ایک جملہ بولا کرتے تھے، اور پھر کائنات کے آنکھوں نے دیکھا، چشم فلک نے بھی یہ منظر دیکھا۔ آپ اپنے کبھی ہم نے ان کی تقریر میں یہ جملے نہیں سنے تھے، لیکن آخری ایام میں، آخری مہینے میں ہر تقریر میں یہ جملے بولا کرتے تھے کہ حضور سے ایسی وفا کر کے جاؤ، ایسی محبت کر کے جاؤ کہ جب روح میری پیراہ میں خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا، او میرا فقیر آیا، او میرا فقیر آیا۔ تو پھر آئینی آواز روزے سے، حقیقی فقیر گیا کہ نہیں، کہ 3 دن لاشا مبارک پڑا رہا، نہ وہاں پر اے سی چلائے گئے، نہ وہاں پر کوئی اہتمام کیے گئے، نہ وہاں پر کوئی ٹھنڈک بنائی گئی، نہ وہاں پر برفوں کے بلاک رکھے گئے۔ 3 دن ایک سچے عاشق کی میت مبارک پڑی رہی، لیکن نہ وہاں سے مہک اٹھی، نہ وہاں سے چہرے مبارک کے خد و خال کے اندر کوئی کمی آئی، بلکہ دن بدن، گھڑی بگھڑی چہرے کے جلال میں اور حسن میں اضافہ ہوتا گیا، اور پکار پکار کے یہ کہتا رہا کہ دیکھو دنیا والوں، کائنات کے سارے لوگ مر جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، ختم
بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. لبیک، ہاتھ کو بلند کر لیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ دیوانگی ہے. یار وہ شخص تو اپنی ٹانگوں پہ بھی نہیں چل سکتا تھا. اس شخص وہ خود فرماتے تھے میں سامنے 2 فٹ پہ پڑا ہوا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا. آج دنیا اس کے ایک ایک جملے سے کفر کی دنیا لرزتی ہے. جب اس کا نام آتا ہے کفر کی دنیا میں تھر تھرنی مچ جاتی ہے. اور جب وہ بولتا ہے یقین جانے میرے اپنے کافی احباب کافی بزرگ کہتے تھے یار بڑا سخت بندہ ہے. میرا اپنا بڑا قریبی تعلق رہا حضرت صاحب سے، قریبی تعلق. میں نے 1-2 بار ان کے ساتھ سفر بھی کیا، ہمارے علاقے میں آئے اور اتنی مٹھاس ان کے جملوں میں بھری ہوئی، اتنی محبت سے بولتے تھے او بیٹا او بیٹا او مولانا فلانا فلانا اس طرح کر کے. لیکن جب حضور کی بات آتی تو پھر جلال طاری ہو جاتا. پھر بتا دیتے دنیا والوں کو ہم وہ نہیں ہیں جو دب جائیں، ہم وہ نہیں ہیں جو اولادوں کو پیچھے رکھیں، بلکہ جب حضور کی بات آتی ہے اولاد پہلے قربان. جب حضور کی بات آتی ہے تو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. تو ایسا انداز اپنائی عشق کا. صدیق اکبر نے جب دیکھا نا حضور کو تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ سلامت تو کائنات سلامت. ابو قحافہ نے کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا، ایویں بات کر دی. یہ نہیں دیکھا یار ابا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں آیا، اس کی وجہ سے آج اتنا قداور شخصیت بنا، اس نے میری تربیت کی. نہیں دیکھا حضور کی بات کی ہے تم نے، سب کہو کھینچ کے تھپڑ مارا ابو قحافہ کو، کھینچ کے بجا کے دیا. ابو قحافہ کو ایسا ہاتھ لگا زمین پر گرے، وہیں پر بے ہوش ہو گئے. نکل آئے گھر سے، آ کے حضور کی محفل میں بیٹھ گئے، سر کو جھکا لیا. ابھی جلال ختم نہیں ہو رہا، جسم پر کب کبھی ہے، کہاں سے کنٹرول کروں. میرے حضور کو بات کی گئی، میرے حضور کو کہا گیا ایسے. فرمایا بیٹھے ہیں کہ اتنے میں کسی مخبر نے آ کے خبر دی حضور پتہ ہے یہ آپ کا یار کیا کر کے آیا ہے. حضور نے فرمایا کیا کیا؟ یا رسول اللہ اس نے اپنے ابا کو ایسے تھپڑ مارا. حضور علیہ السلام نے آنکھیں اٹھا کے صدیق کی طرف دیکھا. یا ابا بکر اکذالی کا، او ابو بکر کیا تم نے ایسے کیا ہے؟ وہ یار صدیق اکبر کے جس نے آج تک جلال مصطفی کے سامنے آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی برداشت نہ کیا تھا، وہ صدیق کہ جو کسی کی اٹھی ہوئی انگلی مصطفیٰ کی طرف رکھنا بھی برداشت نہ کرتا تھا، آج جلال میں آ کے چہرہ اٹھا کے کہتا ہے یا رسول اللہ صرف آقا ذالی کا نہیں، صرف اس طرح نہیں کیا بلکہ شکر کرے میرا ابا، شکر کرے میرا ابا کہ واللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں واللہ 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 مجھے اس اللہ کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، خدا کی قسم صدیق کے ہاتھ میں اس وقت تلوار نہیں تھی. اگر صدیق کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو صدیق اپنے ابا کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیتا اور دنیا کو بتا دیتا نہ ابا اہمیت رکھتا ہے نہ اولاد اہمیت رکھتی ہے. جہاں حضور کا رشتہ آ جائے ساری کائنات بعد میں، حضور کا رشتہ پہلے ہوتا ہے. فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ. تو اس طرح کا انداز محبت اپنائیں یار، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں. قبر میں جائیں تو کم سے کم بچوں کا یہ پڑھانا تو کام آئے نا. آج فیسیں بھرتے ہیں، ہزاروں ادا کرتے ہیں، لیکن بعد میں بچوں کو کچھ نہ جنازے کا پتہ ہو نہ کسی چیز کا. نہیں مزہ. کم سے کم اگر 2 3 بچے ہیں، چلو زیادہ نہیں، پہلے تو ہر بچے کو قرآن کا حفظ کروائیں، پھر جہاں پڑھائیں. قرآن کا حفظ کروا کے پھر جو مرضی پڑھائیں. لیکن اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک بچہ تو ہم قرآن کا حافظ بنا ہی سکتے ہیں نا، بنا سکتے ہیں نا. وعدہ کرتے ہیں نا آپ کی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. دین پر چلنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مرنا آج ہے یا کل ہے یا پرسوں ہے، دیکھیں نہیں پتہ لگتا.
لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے، لیکن ایسی زندگی گزار کے جاؤ نا کہ جیو تو ایسے جیو کہ دنیا احترام کرے، اور مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی سلام کرے۔ بابا جی کو دشمن بھی سلامیاں پیش کر رہے تھے کہ یار اتنا جنازہ کہ 1,70,00,000 لوگ اس کا جنازہ پڑھنے آ گئے، ایک معذور شخص کا، تو اس کی میت سے آواز آ رہی تھی ایسے نہیں پڑھنے آئے، میں نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ تو حضور کے دیوانے بن جاؤ، جب حضور کی بات آئے سب کچھ پیچھے، پہلے حضور کے نام پر جینا سیکھو۔ اللہ رب العزت میری حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور ایک مہربانی فرما کے کلام سماعت فرماتے جائیں۔ سب سے پہلے تو میرا گلہ ہے میرے جو قریبی ہیں، میں 2-3 کلومیٹر کا سفر کر کے آ جاتا ہوں، جمعے والے دن بھی 2-3 کلومیٹر کا سفر کر کے میں تو آ جاتا ہوں، لیکن میرے قریبی جو ہیں ابھی وہ بھی نہیں آئے ہوتے، ابھی وہ بھی اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کم سے کم آپ احباب کا حق بنتا ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ زیادہ نہیں 1 گھنٹہ، اب دیکھیں میرے خیال میں ٹائم اوپر ہو گیا ہوگا کب سارا، تو پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپ حضرات کی وجہ ہے کہ آپ حضرات جلدی نہیں آتے، آج پچھلے جمعے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا۔ اگر آپ ٹائم پہ آئیں گے تو آپ کو ٹائم سے جمعہ، ابھی 2 اشخاص کو میں نے دیکھا، شاید باہر والے بھی کوئی اٹھ کے گئے ہوں، 2 احباب یہاں سے اٹھ کے باہر چلے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ احباب لیٹ آتے ہیں تو جمعہ بھی لیٹ پڑھا جاتا ہے۔ کم سے کم جو ٹائم آپ کو دیا گیا آپ ایسے کریں، رائٹ 1 بجے یہاں پہنچیں، انشاءاللہ رائٹ 2 بجے میرے سپیکر ہٹ جائیں گے سامنے سے اور اس کے بعد جمعہ پڑھا جائے گا۔ لیکن آپ لیٹ آتے رہیں گے، دیکھیں اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ لوگ پھر پیچھے نہ سمجھنے والے لوگ جو ہیں نا وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں یار ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے، حالانکہ اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، یہ کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ ٹائم پہ آئیں گے تو آپ کو جمعہ بھی ٹائم سے پڑھایا جائے گا۔ مہربانی فرمایا کریں 1 بجے سارے احباب، تمام قریب والے دور والے جتنے احباب ہیں 1 بجے تشریف لے کے آیا کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ نہیں ہے میں کوئی قصے کہانیاں ڈورے یہ وغیرہ وہ میں سناتا ہوں، میں حضور کی حدیث سناتا ہوں، تو آپ حضرات تشریف لے کے آیا کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، ہمارا بھی فائدہ ہو، اور ہماری آنے والی نسلوں کا بھی فائدہ ہو۔ مہربانی فرمایا کریں ٹائم سے تشریف لایا کریں، کم سے کم جو 3 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے تو آپ حضرات یہاں پر موجود ہونا۔ میں جب آتا ہوں، آج 3را جمعہ میرا یہاں ہے، 3 جمعے میں پڑھا چکا ہوں، لیکن پہلے جمعے تو شاید 4 یا 5 احباب یا جتنے بھی موجود تھے، اب جو 2 جمعے یہ آخر والے گزرے ہیں ان میں کوئی بابا 2 یا 3 بندے ہوتے ہیں یہاں پر، ایک یہ بھائی جان یہاں پر موجود تھے، 2 یا 3 بندے ٹوٹل ہوتے ہیں، اور ایسے میں بیان شروع کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، یقین جانیں۔ مہربانی فرمائیں گے نا آپ حضرات، مہربانی فرمایا کریں ٹائم سے تشریف، صرف 1 گھنٹہ دیا کریں ہر جمعے والے دن، آپ حضرات کی مہربانی ہوگی۔ اللہ رب العزت کو بول